علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ ہم لوگ ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آج دو مدرسے کی دارالاقامہ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا، جنہوں نے اس محبت سے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، اور خاص کر جناب مفتی حسنین صاحب کا اور جناب مولانا شہنواز صاحب کا، جناب مفتی اسرائیل صاحب قاسمی کا، آپ تمام حضرات کا اللہ تبارک تعالی آپ تمام لوگوں سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اصل میں آج کی مجلس اور تمام باتیں قرآن کے ارد گرد ہونی چاہیے، اور ہو بھی رہی ہیں۔ مسلمانوں کا محور اصل میں اس دنیا میں تو قرآن ہی ہے، اور جو سکھایا جانا ہے اور جسے سیکھا جانا ہے وہ تو قرآن ہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں ان دونوں مدرسے سے کہ وہ لوگ ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آتے آتے جب ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اور پھر ایک مدرسے کے دارالاقامہ کی بنیاد رکھی گئی اور پھر دوسرے کی، تو بے پناہ خوشی ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین کے یہ دن دیکھنے کو ملا کہ اس امت میں تعلیم کے لیے اتنی بیداری ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جناب مفتی حسنین صاحب نے تعلیم کی بیداری کے سلسلے میں اور اس سترو پٹی میں بسے ہوئے مسلمانوں کے سلسلے میں چند باتیں کہی ہیں۔ میں اس کی تھوڑی اور وضاحت کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک خدشہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہو کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ شیطان نے بہکا دیا تھا۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے۔ دو بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، اور اچھے کام کبھی شیطان کو پسند نہیں آتے، اس لیے شیطان ہمارے دلوں کے درمیان ضرور آئے گا، اور ہم میں سے کچھ کے پاس وہ آئے گا اور آ کر کے شکایت کرے گا، وہ وسوسہ کرے گا، ان کے یہاں 3 کھمبا کھڑا ہو گیا ہے، تمہارے یہاں ابھی صرف 2 ہی ہوا ہے۔ ان کے ہاں 1 دیوار کھڑی ہو گئی ہے، تمہارے یہاں دیوار آدھی ہے۔ اور شیطان ہم سب کو پتہ ہے کہ صرف جناتوں میں نہیں ہوتے، انسان میں بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ کہیں آپ وہ شیطان تو نہیں ہیں جو ایسا کر رہے ہیں۔ خوب یاد رکھیے، ایک وہ لوگ ہیں جو چیز کو بناتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو چیز کو بگاڑتے ہیں۔ جناب مفتی حسنین صاحب نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ اللہ کے واسطے اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو برا بھی مت کہیے۔ میں وہی بات آپ سے کہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کچھ اچھا کہنے کو نہیں ہو تو فوراً خاموش ہو جاؤ، منہ بند کر لو۔ تو اگر ان دونوں مدرسے میں آپ ہاتھ نہیں لگا رہے، یعنی اس کی ہاتھ سے مدد نہیں کر رہے، تو زبان سے مدد کیجئے۔ بس یہی 2 آپشن ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ اگر ان دونوں مدرسے میں اگر آپ ہاتھ سے مدد نہیں کر رہے تو منہ سے مدد کیجئے، اور اس کے علاوہ کچھ مت کیجئے۔ میرا خیال ہے بات سب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔
تعلیم کے نقطہ نظر چند باتیں آپ کے سامنے کہنی ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں تعلیم کا حال کچھ ایسے ہے، ہر 100 بچے میں 43 بچہ ہمارا ان پڑھ ہے، جو کسی ایک دن مدرسے نہیں گیا یا گئی، یا کسی ایک دن اسکول نہیں گیا یا گئی۔ ہر 100 میں 43 بچے، میرے اور آپ کے 43 بچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، اس جگہ رہنے والی امت کے ہر 100 میں 43 بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے۔ اس کے بعد بچ گئے 57 بچے، 57 میں تقریباً 3.5 بچوں کو ہم لوگ مدرسے بھیجتے ہیں ہر 100 میں۔ حساب کی آسانی کے لیے اس کو 4 کر لیتے ہیں، 4 بچے کو ہم لوگ مدرسے میں بھیجتے ہیں، اور پورے دنیا میں ایسے ہنگامہ ہے مدرسے کا جیسے کہ ہر بچہ مدرسے میں جا رہا ہے۔ کتنا بھیجتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 4۔ کورونا کے بعد تو ہم کو لگتا ہے کہ 2 پہ رہ گیا ہوگا۔ وہ ہنگامہ ایسے ہے جیسے کہ 100 کے 100 بچے مدرسے میں جا رہے ہیں۔ اب کتنے بچ گئے؟ 57 میں سے 4 گئے، بچ گئے 53 بچے اسکول میں داخل ہوئے، جس میں آدھا بچہ آدھی بچی 6ٹھی جماعت میں داخل ہوئے، پہلی جماعت میں داخل ہوئے 6 سال کی عمر تقریباً۔ جب تک کہ یہ لوگ 10ویں جماعت میں پہنچتے صرف 17 بچے بچ گئے، تو 53 میں صرف 17 بچے 10ویں جماعت پاس کر پا رہے ہیں۔ اور بی اے، بی ایس سی، انجینئرنگ، میڈیسن سب کو ملا لیجئے تو صرف 4 بچوں کو ہم لوگ بی اے، بی ایس سی، انجینئرنگ، میڈیسن وغیرہ کروا پا رہے ہیں، 4 میں سے 1 بچی ہے، اور 1 بچہ جو ہے وہ ماسٹرز کی طرف جا پا رہا ہے، ایم اے کر پا رہا ہے، ایم ایس سی کر پا رہا ہے۔ اور ہم لوگ جب آئی ایس، آئی پی ایس وغیرہ کی لسٹ آتی ہے تو ہم لوگ کو لگتا ہے کہ اس میں آئی ایس، آئی پی ایس، آئی آر ایس، آئی ایف ایس مسلمان نام کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ ارے میرے بھائی، کل ملا کے جب 4 بھیجیے گا تو 96 تو ادھر سے آ رہا ہے نا، تو کس کا زیادہ آئے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ اب 2 کام کرنے کا ہے۔ ایک، جو 53 بچے، پہلی بات مدرسے میں یہ جو 3 یا 4 جو ہے ہر 100 میں، وہ کیوں ہم لوگ مدرسے میں صرف 3 اور 4 بھیج رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو علماء کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم لوگوں کو حفاظ کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائے گا کون؟ ہمارے بچوں کو حدیث سکھائے گا کون؟ ایسا نہیں کیجئے کہ آنے والے وقت میں قرآن پڑھانے والا نہ ہو، اور حدیث سکھانے والا نہ ہو، اور مسئلہ بتانے والا نہ ہو۔ تو اپنے بچوں کو مدرسے بھی بھیجیے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مدرسے کی تعلیم خراب ہے تو آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آج بھی مدرسے میں اوسطاً تعلیم کسی بھی اسکول سے اچھی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جس ایثار کے ساتھ، جس جانفشانی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اتنا کسی اسکول کے بچے کو آپ کام کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہی مدرسے کا بچہ ہے جو پڑھ کے نکلا، اگر کوئی آفت آ گئی تو سب سے پہلے یہی لائن میں لگا ہوا ہے۔ ڈاکٹر بھی یہی بن جاتا ہے وقت آنے پر، نرس بھی یہی بن جاتا ہے وقت آنے پر، مزدور بھی یہی بن جاتا ہے وقت آنے پر، چندہ بھی بیچارہ یہی کرتا ہے وقت آنے پر، لوگوں میں صلح بھی یہی کرواتا ہے وقت آنے پر، تمام کام تو یہ لوگ کروا رہے ہیں۔ تو تعداد بڑھنی چاہیے۔ اب وہ تعداد جو بڑھی ہوئی ہے ادھر اسکول میں، اب اس میں جو 17 بچے جو ہے صرف 10ویں جماعت پاس کر پا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پہلی جماعت سے لے کر کے 10ویں جماعت تک تقریباً 40 بچے اسکول سے نکل جا رہے ہیں، اسکول کے سسٹم سے باہر نکل جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے والدین کو تعلیم کے بارے میں پتہ نہیں ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں کسی اور وجہ سے، اس جگہ سے اسکول بھیجنا مناسب نہیں رہا ہے، وغیرہ 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 100 وجوہات ہیں۔ لیکن کیا کوئی بھی ایک وجہ اس لائق ہے کہ ہمارا آنے والا مستقبل جاہل رہ جائے؟
اس میں سے کوئی ایک وجہ بھی اس لائق ہے کہ اس کی وجہ سے آنے والا مستقبل جو ہمارا ہے وہ جاہل رہ جائے؟ بالکل نہیں۔ تو ہم میں ہر ایک کو یہ کوشش کرنی ہے کہ جیسے پتہ چلے کہ محمد، حامد، زید، حمیدہ، فاطمہ نے اسکول چھوڑ دیا ہے، فوراً جا کے پوچھنا چاہیے کہ کیوں چھوڑ دیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا کریں کہ یہ واپس اسکول چلا جائے۔ جو سب سے آسان کام ہے وہ یہ کہ وہ بچے جو اسکول کے سسٹم میں چلے گئے ان کی 10ویں کرا دیا جائے۔ یہ سب سے آسان کام ہے تعداد بڑھانے کا۔ اس کے بعد وہ بچے جو 43 ہیں جو آپ کو روڈ پر دکھ رہے ہیں، ہمیشہ آپ صبح اٹھتے ہیں دن کے 10 بجے آپ کو 25 بچے روڈ پہ ادھر ادھر میدان میں، روڈ پہ، ہر جگہ دکھتے ہیں۔ میں بار بار اپنی بات جب کہتا ہوں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایسے بچوں کو جا کر کے ان کا ہاتھ پکڑیے، ہاتھ پکڑ کر کے پوچھیے ان سے کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے، تم کہاں رہتے ہو۔ ان کو لے کر کے جائیے اور پوچھیے کہ یہ بچہ، یہ امت کی امانت یہاں دن کے 10 بجے باہر کیوں ہے، روڈ پر کیوں ہے، میدان میں کیوں ہے، یہ مدرسے میں کیوں نہیں، یہ اسکول میں کیوں نہیں، یہ مکتب میں کیوں نہیں۔ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے یہ 43 بچے انگوٹھا چھاپ رہیں گے۔ ان 43 بچوں کو مکتب میں بھیجنا ہے، ان 43 بچوں کو مدرسے میں بھیجنا ہے، ان 43 بچوں کو اسکول میں بھیجنا ہے۔ دوسری اہم بات، ہر وہ بچہ جو اسکول میں جا رہا ہے، چاہے وہ 17 سال کا کیوں نہیں ہو گیا، وہ 18 سال کا کیوں نہیں ہو گیا، اس کو مکتب میں آنا ہے، لازمی۔ اگر وہ چھوٹا ہے تو مکتب میں صبح کا نظام قائم ہے، شام کا نظام قائم ہے۔ اگر وہ عمر میں تھوڑا بڑا ہو گیا، اس کو شرم آ رہی ہے مکتب میں جاتے ہوئے، تو مساجد میں انتظام کیجئے، جس دن ان کی چھٹی ہوتی ہے 4 گھنٹے کے درس کا، جو مکتب کا درس ہو، جہاں آ کر کے وہ دین سیکھ سکیں۔ یہ ناممکن ہونا چاہیے کسی بھی مسلمان کے لیے کہ وہ دین کو نہ سیکھے، یہ ناممکن ہونا چاہیے۔ دین کا رشتہ علم کے ساتھ ایسے ہے، بالکل ایسے ہے۔ اگر اس رشتے کو اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو صرف خرابی ہے۔ اگر علم بغیر دین کے آتا ہے، اگر علم بغیر اللہ کے نام کے آتا ہے تو اس کے بعد صرف خرابی۔ ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ ابھی آتے آتے یہ بات پتہ چلی کہ اس جگہ سود کا نظام چل رہا ہے، اور کچھ لوگ جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے وہ لوگ بھی سود کے نظام میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا صرف ایک مطلب ہے، علم دین سے الگ ہو گیا ہے۔ یہ جہاں اپنی جگہ ہونا چاہیے تھا وہ اس سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ اگر علم سے سوچئے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں۔ سود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے دن اللہ سے سود خوروں کو جنگ کرنا ہے۔ آخرت کے دن اللہ سے سود لینے والوں کو جنگ کرنا ہے۔ کس چیز کے لیے بھائی؟ کس میں اتنی جرأت آ گئی؟ کیوں اتنا دل بڑھا ہوا ہے لوگوں کا؟ صرف اس لیے کہ تھوڑے پیسے مل جائیں گے؟ اگر جو یہ رشتہ ٹھیک رہتا اور دل جو ہے وہ دین پر رہتا اور اللہ کی رضا مقصود ہوتی، کیونکہ آپ مانیں یا نہ مانیں وہ دن تو آنا ہے، جو بہت لمبا دن ہے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہونے والا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ وہ دن تو آنا ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تو وہ رشتہ جو اگر ٹوٹ گیا تو یہی ہوتا ہے، اسلام پڑھنے کے باوجود انسان سود لیتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ امریکہ میں ایک صاحب مرسیڈیز سے آئے، بہت لمبی چوڑی گاڑی ہوتی ہے مرسیڈیز سے۔ پتہ چلا کہاں سے آئے؟ بھائی حافظ ہیں۔ پھر تھوڑی اور بات چیت ہوئی۔ وہ حافظ جو تراویح پڑھا رہا تھا وہ پورا کا پورا سودی نظام کا کام کرتا تھا۔ تو فائدہ کیا ہوا ایسا حفظ کر کے؟ فائدہ کیا ہو گیا؟ اگر یہی کام کرنا تھا، اگر علم کو دین سے الگ کر کے پڑھنا تھا تو فائدہ کیا ہو گیا؟ جب بھی ایسا کام کیجئے گا
جب بھی صرف علم حاصل کیجیے گا دین کو الگ کر کے تو ایسی ہی تخریب کاری آئے گی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بچے اگر اسکول جا رہے ہیں تو ضرور اسکول جائیں، فزکس پڑھنا ضروری ہے، کیمسٹری پڑھنا ضروری ہے، بایولوجی پڑھنا ضروری ہے، یہ سب ضروری چیزیں ہیں، لیکن ان سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم کو یہ پتہ ہو کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ پتہ ہو کہ یہ امتحان ہو رہا ہے۔ اگر آپ اچھے حال میں ہیں تو بھی امتحان ہو رہا ہے، اگر آپ خراب حال میں ہیں تو بھی امتحان ہو رہا ہے، اور اس کو ختم ہو جانا ہے، اس امتحان کو ختم ہو جانا ہے اس دن، اور وہ دن ابھی ابھی آ سکتا ہے، اس کے بعد پھر ادھر اٹھایا جانا ہے۔ اگر یہ فاؤنڈیشن، یہ بنیاد نہیں ہے اور مقصد زندگی کا پتہ نہیں ہے تو ہمیشہ غلطی کیجیے گا۔ تو مقصد کو پتہ کر لیجئے، دین کو علم کے ساتھ جوڑ دیجئے، اور ہر جگہ جہاں اسکول کا نظام ہے لازمی طور پہ مکتب کا نظام رکھیے، اور صرف بچوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے بھی۔ ہم میں جو لوگ جاب میں ہیں، جو لوگ بزنس میں ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، ہم میں جو لوگ مزدوری کر رہے ہیں، کیا ان کو دین کا علم نہیں چاہیے؟ کیا ان کو اللہ کی عبادت کے بارے میں کچھ نہیں جاننا؟ کیا ان کو یہ پتہ نہیں کرنا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ یقین جانیے میرے پاس، یعنی ہر روز تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اکثر ایسے لوگ آتے ہیں جن کو سجدے میں کیا پڑھنا ہے پتہ نہیں، لیکن مسلمان ہیں۔ لوگ آتے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پتہ نہیں ہے، آنکھ میں آنسو ہے، اخلاص والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، بتانے آئے ہیں، لیکن میں نے پوچھا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں آ رہا۔ اور ایسی بات نہیں کہ ان کی غلطی ہے، یہ میری غلطی ہے، میرے جیسے لوگوں کی غلطی ہے کہ یہ نہیں آ رہا ہے، یہ آپ جیسے لوگوں کی غلطی ہے کہ نہیں آ رہا، وہ جن کو آ رہا ہے یہ ان کی غلطی ہے کہ دوسروں کو نہیں آ رہا ہے۔ ہم لوگ بات نہیں کر رہے دوسرے سے، ہم لوگ سکھا نہیں رہے دوسرے کو، اس لیے جائیے، جا کر کے سکھائیے، لوگوں کو تعلیم کی طرف لائیے۔ دیکھیے رات بہت ہو گئی ہے، ٹھنڈک بھی بہت ہے، اس لیے آخری بات کیا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مصیبت ہے جو ہم سب کے درمیان موجود ہے اور ہم کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تقریباً بہار میں 45% بچے اسٹنٹڈ گروتھ والے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ ہر بچے کو اپنے جسم کے پوٹینشل کے اعتبار سے، یعنی اگر وہ 6 فٹ کا ہو سکتا ہے، اگر وہ بیج ہے نا، آم کا بیج ہے، اگر اس کو ماحول اچھا ملے گا تو آم کا درخت بنے گا۔ اگر اس کو لے کے تندور میں ڈال دیجیے گا تو آم کا درخت بنے گا؟ نہیں بنے گا نا، جل جائے گا۔ تو ہر بچہ بیج ہے، اس کو اتنا اونچا ہونا ہے، اس کی اتنی عقل ڈیولپ ہونی ہے، لیکن اگر ماحول صحیح نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ وہ نہ اتنا اونچا ہوگا، نہ اتنا چوڑا ہوگا، نہ ہی اس کا ذہن ڈیولپ کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں اسٹنٹڈ گروتھ۔ بہار میں 45% بچے اسٹنٹڈ گروتھ میں ہیں۔ 45%، ہر 100 میں 45 بچہ اسٹنٹڈ ہے، یعنی وہ جتنا بڑھ سکتا ہے اتنا بڑھ نہیں رہا، اس کا ذہن جتنا بڑھ سکتا ہے اس کا ذہن نہیں بڑھ رہا۔ کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کیونکہ اس کے پہلے 3 سال اور 5 سال، پہلا 3 سال سب سے ضروری، اور اس کی عمر کے 5 سال تک، پہلا 3 سال سب سے ضروری ہے۔ اور پہلا سال وہ ہے جو جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس کو کھانا نہیں مل رہا، اس کو کھانا نہیں مل رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 45% بچے کی ماں جو میری اور آپ کی بہن ہے، 45% بچے کی ماں جو میری اور آپ کی بہن ہیں، ان کو ان کے بھائی کھانا نہیں دے رہے، ان کو ان کے شوہر کھانا نہیں پہنچا پا رہے، وجہ جو بھی ہو، غریبی ہو، یہ ہو، وہ ہو، جو بھی ہو، نہیں پہنچا پا رہے۔ ظلم مت کیجیے، نئی جنریشن کا سوال ہے، مستقبل کا سوال ہے۔ 45% بچہ اگر اتنا نہیں ہوا تو آرمی میں بھی نہیں جا رہا، پولیس میں بھی نہیں جا رہا، کہیں نہیں جا رہا۔ اگر اس کا ذہن ڈیولپ نہیں کیا تو پڑھ بھی نہیں پا رہا۔
یہ جو بچہ نہیں پڑھ پا رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بدتمیزی کر رہا ہے، وہ بدتمیزی نہیں کر رہا، اس کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا. تو پہلے 3 سال بچے کی غذا کا خوب خیال رکھنا ہے. اور خوب خیال رکھنے کا کیا مطلب؟ پلاؤ گوشت کی بات نہیں کر رہا ہوں، روٹی اور دال، روٹی اور مونگ دال، بس اس کی بات ہے. اتنا بھی نہیں پہنچا پا رہے ہم لوگ. روٹی اور مونگ دال اگر یہی ڈھنگ سے پہنچا دیں تو اسٹنٹڈ گروتھ نہیں ہوگی. صرف یہی پہنچا دیں تو اسٹنٹڈ گروتھ نہیں ہوگی. تو اس کا خیال رکھیے. سوچئے آپ کے گھر میں، میرے گھر میں 45% بچے، ہر 100 میں 45 بچہ اسٹنٹڈ ہے. وہ یا تو ایسے نہیں بڑھ رہا یا ایسے نہیں بڑھ رہا یا دونوں نہیں ہو رہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پڑھے گا کیا؟ وہ دوڑے گا کیا؟ تو اس کا خاص خیال رکھیے، خاص خیال رکھیے انشاءاللہ. اور خاص کر کے گھر میں جا کر کے اپنی امی کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی بہن کو یہ بتائیے کہ ایسا ہوتا ہے، اس لیے اچھے سے کھاؤ انشاءاللہ. آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب پر بنایا ہے. یہ مدرسہ، یہ دارالاقامہ، دونوں دارالاقامہ مکمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے اور آپ کے جیسے لوگ اپنے دل سے اور اپنے جیب سے اور اپنے ہاتھ سے اس کی مدد نہیں کریں گے. وہ لوگ جو اپنی جیب سے مدد کر سکتے ہیں ان کو اپنی جیب سے مدد کرنی چاہیے. آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے مدد کر سکتے ہیں، سیمنٹ اٹھا کر کے، مٹی اٹھا کر کے، گارا اٹھا کر کے. اور اس کو جب آپ کرتے ہیں تو کہیں زیادہ مزہ آتا ہے. اور کچھ لوگ اپنی عقل سے مدد کر سکتے ہیں. تو جیب سے خوب مدد کیجئے، ہاتھ سے مدد کیجئے اور عقل سے مدد کیجئے. اخلاص سے دعا کیجئے. آئیے سب لوگ دعا کریں. اس سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا ایوب صاحب کا، شیخ الحدیث، جو گجرات سے یہاں تشریف لائے، ہم سب کے درمیان بیٹھے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان سے قبول فرمائے. دیکھیے اس مدرسے کے لیے لوگ کہاں کہاں سے آئے ہیں. اب ہم لوگوں کی ضرورت ہے کہ اس دونوں بلڈنگ کو جلد مکمل کر دیں تاکہ ہم آپ کو پھر دعوت دے سکیں اور آپ پھر یہاں آئیں انشاءاللہ. آئیے سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دونوں دارالاقامہ کو جلد بنوا دے، اخلاص کے ساتھ بنوا دے، بغیر کسی انتشار کے بنوا دے، اس علاقے کو اطمینان اور سکون میں رکھے.